السلام علیکم سامعین، صراط مستقیم چینل پہ خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمشیر بے نیام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت۔ پیش لفظ: شمشیر بے نیام کی پہلی جلد پیش خدمت ہے۔ دوسری جلد میں یہ ایمان افروز داستان مکمل ہوتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ان اولین سپہ سالاروں میں سے تھے جنہوں نے نور اسلام کو مدینہ سے دور دور تک پہنچا دیا تھا۔ تاریخ اسلام ہی نہیں، عالمی جنگوں کی تاریخ خالد بن ولید کو چند ایک عظیم جرنلوں میں شمار کرتی ہے۔ فن حرب و ضرب کے ماہرین اور مبصر آج بھی خالد کی جنگی چالوں، میدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم و فراست کے حوالے دیتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے۔ کفار کی تعداد کہیں دگنی تھی، کہیں 3 گنا، اور یرمک کے میدان میں قیصر روم کی فوج اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 1,60,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا تھا اور اس میں کہیں بھی شگاف نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کے پھیلاؤ کو دیکھ کر اپنا محاذ 11 میل پھیلا دیا تھا اور دستوں کے درمیان وسیع شگاف تھے۔ دشمن کے محاذ کی گہرائی بھی زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے کھڑے تھے جیسے چٹانوں کے پیچھے چٹانیں کھڑی ہو۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے محاذ کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ تاریخ حیران ہے، جنگی مبصر حیران ہے کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومیوں کو کس طرح شکست دی تھی، اور رومیوں کی یہ شکست فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد بیت المقدس پکے ہوئے پھل کی طرح مسلمانوں کی جھولی میں آ گرا تھا۔ یہ جنگی چالوں کا کمال تھا۔ یرموک کی جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو چالیں کامیابی سے آزمائی تھی وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی فوجوں کی ٹریننگ میں شامل ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ اور اس کے ہتھیار برتر ہے اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں تو دشمن کے سامنے آنا خطرناک ہوگا۔ ایسے موقع بھی آئے کہ انہوں نے خلافت کے احکام کو نظر انداز کر کے دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح پائی۔ یہ ایمان اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا۔ یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کمال تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں پہلے سپہ سالاری سے معزول کیا تو خالد بن ولید بددل نہ ہوئے اور سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے۔ یرموک کی جنگ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو ایک الزام میں مدینہ بلا لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے باز پرس ہوئی۔ عرب کے اس وقت کی رواج کے مطابق طریقہ ایسا اختیار کیا گیا جو ایک سپہ سالار کے لیے توہین آمیز تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا رد عمل ایسا تھا جو خلیفۃ المسلمین کو ناگوار نہ گزرا۔ انہوں نے سزا قبول کر لی۔ خالد بن ولید کو معزولی پر بہت افسوس ہوا، لیکن انہوں نے خلیفۃ المسلمین کا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کی، اپنی الگ سیاسی پارٹی نہ بنا لی، نہ اپنا محاذ قائم کر لیا۔
اگر وہ ایسا اقدام کرتے تو پوری فوج ان کے ساتھ تھی۔ وہ قوم کی نگاہ میں عزیز اور عظیم تھے۔ انہوں نے اس وقت کی دو بہت بڑی جنگی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا تھا۔ ایک تھے ایرانی آتش پرست اور دوسرے رومی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں پے در پے شکستیں دے کر عراق اور شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا، لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ انہوں نے اپنی عظمت کو نظر انداز کر کے خلیفۃ المسلمین کی عظمت کا خیال رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا تھے اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا، اور آج کے مسلمان کو انہوں نے کیا ورثہ دیا، یہ آپ اس داستان شمشیر بے نیام کی 2 جلدوں میں پڑھیں گے۔ اسلام کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ مختلف مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے بعض واقعات کو گڑمڑ کر دیا ہے۔ ایک ہی واقعہ کئی طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک دھاندلی کی گئی ہے کہ بعض واقعات تعصب اور فرقہ بندی کے زیر اثر غلط رنگ میں پیش کیے گئے۔ تعصب سے یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مظاہرہ غیر مسلم مورخوں نے کیا ہے۔ یہ تعصب اور دروغ مسلمان تاریخ نویسوں نے پایا جاتا ہے۔ ہر واقعے کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے لیے ہم نے بہت سی کتابوں سے مدد لی اور چھان بین کی ہے اور تحقیق کر کے ہر واقعہ لکھا ہے۔ ایسے مقامات بھی آئے کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ صحیح کیا اور مفروضہ کیا ہے۔ ہم نے جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کیا کہ صحیح کیا ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے اختلاف کیا جائے گا، لیکن یہ اختلاف چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم واقعات میں ہوگا۔ جس انداز سے ہم نے یہ داستان شجاعت لکھی ہے، اسے تاریخی ناول کہا جاتا ہے، لیکن یہ ان تاریخی ناولوں میں سے نہیں جن میں افسانوی بلکہ فلمی رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ زیادہ اور ناول نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام ہم عصر سالاروں کو عام انسانوں کے روپ میں پیش کیا ہے۔ انہیں آسمان سے اترے ہوئے سبز پوش نہیں بنایا، نہ ان سے ایسے معجزے کرائے ہیں کہ انہوں نے نعرہ لگایا اور دشمن دم دبا کر بھاگ گیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ یہ داستان ہماری روایت کا مجموعہ ہے۔ آج جب کہ تفریح اور اخلاق سوچ کہانیوں نے مسلمان کی اولاد کو پٹری سے اتار دیا ہے، یہ کتاب جو ہم شمشیر بے نیام کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا ہے۔ اس میں کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں، اور یہ ہماری تاریخ ہے اور ہماری روایت ہے۔ یہ اسلام کی عسکری روح کی صحیح تصویر ہے۔ عنایت اللہ التمش۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 629 عیسوی 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا کی اپنی صعوبتیں تھی، دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی جرح گھوڑے کی جینس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کا قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شہسوار ہے
اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا، یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا۔ خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا۔ مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے آواز سنائی دی ہو، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو دو حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہ ہٹا لی، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، جچی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس کی تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا۔ اس کے باپ کا نام ولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کی بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد رکھے گی، اور یہ نام اسلام کی عسکری روایت اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی بروز پیر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال کی تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ ولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑتی جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا ہے، لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو ابو سلیمان ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں 2 نام اٹک گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نیا دین لائے تھے، اور ولید جو خالد کا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا۔ امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے 2 جانو ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور 2-4 چھینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔
خالد نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے لیے استعمال کرنے کے قابل تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ کے تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا قافلہ چل پڑا تھا۔ وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ ولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا نوجوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال کی تھی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک نہ تھا، لیکن وہ قتل کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا، ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو، جو بت پرستی تھی، باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا تھا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا، نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے، مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ بہت دور نکل گئے تھے۔ آج 7 سال بعد خالد بھی مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے ذہن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سوار تھا۔ اس نے جنگ احد میں اپنے دیوتا حبل اور دیوی عزا کے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر آپ زخمی حالت میں وہاں سے نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھی۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا رکا۔ 613 کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبوں
عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ ولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی شخص کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور قسم حبل اور عزا کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کیا کہا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے، ولید نے کہا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی علی رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 عیسوی کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو کعبہ کے اندر باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے اور پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے ہیں اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ ولید تھا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اسی شخص نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے اسے ابو جہل کہتے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام بھول ہی گئے ہو۔ تاریخ نے کبھی اس کستہ پد، بہنگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا ہے۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگی، شاید شرمسار بھی۔ قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا، وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے اور ہلڑ مچاتے تھے۔ بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا گیا تھا۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے گھر یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے، ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو 2 مرتبہ ٹال دیا تھا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ عمارہ خالد کا بھائی تھا۔ وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ ذہین تھا اور اس میں باغپن تھا۔ خالد کے باپ ولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے عمارہ کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دو۔ خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا، اور جب اس کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا۔ ابو طالب سرداروں نے عمارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا، اسے تم جانتے ہو، یہ عمارہ بن ولید ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بنو ہاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلا اور عقل مند جوان پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو تمام عمر فرما بردار رہے گا، اور اگر اسے اپنا غلام بناؤ گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا، کیا بنو مخزوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو۔ قریش کے ایک سردار نے کہا، تمہارا یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نے تمہارے آبا و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قتل۔ قریش کے دوسرے سرداروں نے جواب دیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ یہ بے انصافی نہیں ہوگی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا۔ تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو؟ میں تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کرتا ہوں۔ خالد نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد کو دلی مسرت ہوئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔